اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تقریباً 2 ماہ کے بعد اپنا ویلاگ کر رہا ہوں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ میرے گھر میں پریشانیاں اور میری اپنی طبیعت کی ناسازی اس کا وجہ بنی۔ میں معذرت کا ذکر نہ کرتا، لیکن میں نے یہ اس لیے مناسب جانا کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے واٹس ایپ کے ذریعے، ذاتی ملاقاتوں میں اور ٹیلی فون کے ذریعے یہ گلہ کیا کہ میں انہیں اپنے ویلاگ نہیں بھیج رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں گزشتہ 2 ماہ سے ویلاگ کر نہیں سکا۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو جوڑا ہے۔ صاحبوں، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنے پروگراموں میں بہت معروف، بہت نامور، بہت اہم شخصیات پر گفتگو کرتا ہوں اور ان کے خیر کے کاموں کو مرکز بناتا ہوں۔ ادیب ہوں، شاعر ہوں، مصور ہوں، گورنر ہوں، بڑے بڑے اسکالرز ہوں، سیاستدان ہوں، وہ میرا موضوع رہے ہیں۔ لیکن آج میں نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو نہ کوئی بڑے سرمایہ دار تھے، نہ کوئی بڑے صنعت کار تھے، نہ کوئی بڑے شاعر تھے، نہ کوئی ادیب تھے۔ کسی اعتبار سے بھی ہم انہیں اس صف میں لا کر نہیں کھڑا سکتے کہ زندگی میں انہوں نے کبھی کسی بڑے منصب پر فائز نہیں رہے، اقتدار سے وابستہ نہیں رہے، اور نہ ہی اقتدار کی غلام گردشوں سے انہیں گزرنے کا موقع ملا۔ لیکن وہ ان تمام بڑے لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرے نزدیک اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے 40 برس تک کراچی شہر کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے، ادیب و شاعروں کو آگے بڑھانے، مختلف لوگوں کے اعزاز میں تقریبات منعقد کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے اپنے وسائل سے بہت سارے پروگرام کیے۔ اور یہ ہیں نفیس احمد خان، جو گزشتہ 2 مہینے پہلے ہم سے بچھڑ گئے۔ نفیس احمد خان نے ابتدا میں بزم طلبہ ریڈیو پاکستان سے اپنے شوق کا سمجھ لیجئے آغاز کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کراچی یونیورسٹی گئے، وہاں سے انہوں نے ماسٹر کیا۔ بہت ابتدائی میں ان کی دوستی جاوید میمن سے ہو گئی تھی، جو میمن ٹائمز کے ایڈیٹر، پبلشر اور بہت کچھ تھے، اور 31 برس تک جاوید میمن کی محبت میں وہ شہر کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی رپورٹس تیار کر کے اس اخبار میں شائع کرواتے رہے۔ انہوں نے 1984 میں عاصم قادری صاحب کے ساتھ مل کر سونی دھرتی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جو ہمارے شہر کی بہت متحرک اور فعال تنظیم ہے۔ اس کے بعد وہ ابراہیم غوری اور دیگر دوستوں کے ساتھ جامعہ کراچی میں انہوں نے پاکستان نیشنل کلب قائم کی۔ میں نے ان کو جانا برس ہا برس تک۔ حافظ نسیم الدین، جو ہمارے شہر کے بہت نون ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں، جنہوں نے نیلام گھر میں کئی بار گاڑیاں لیں، بڑے انعامات جیتے، کوئی سوسائٹی کے بڑے سرگرم رہے۔ ظاہر ہے وہ ظاہری بینائی سے محروم تھے، تو یہ نفیس احمد خان تھے جو ہمیشہ ان کو گھر سے تقریب گاہ تک لاتے، ان کے ساتھ رہتے، انہیں گھر تک پہنچاتے، اور یہ عمل ہفتے 2 ہفتے، سال 2 سال کا نہیں، برسوں پر محیط ہے۔ نفیس احمد خان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کوئی سوسائٹی میں شرکت کی، پہلے وہ اس کے جوائنٹ سیکریٹری، پھر جنرل سیکریٹری، پھر نائب صدر، حتیٰ کہ صدر کے عہدے تک پہنچے، اور کوئی سوسائٹی میں انہوں نے بہت سے معلومات عامہ کے پروگرام منعقد کرانے میں اپنے ساتھیوں کی مدد کی۔ نفیس احمد خان بظاہر کسی اعتبار سے بھی کراچی سے باہر کے لوگ ان سے شاید زیادہ واقف نہ ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ شعر و ادب اور ثقافت، نہ وہ اداکار تھے، نہ وہ تھیٹر کے آدمی تھے، لیکن اس شہر کی 20 تنظیموں سے ان کی وابستگی تھی، اور لوگوں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں کوئی 40-50 ان کو ایوارڈ بھی دیے تھے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس شہر میں بہت بڑے بڑے لوگ ہفتے میں 10 دن میں، آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کی یاد میں کوئی تعزیتی جلسہ
منعقد نہیں کرتے الا ان بہت بڑے فنکاروں شاعروں کے لیے جو عموماً آرٹس کونسل میں منعقد ہوتے ہیں۔ نفیس احمد خان کے انتقال کے بعد میں حیران رہ گیا کہ جب 15 دن کے اندر ان کے یاد میں مختلف تنظیموں نے 4-5 پروگرام منعقد کیے جس میں بہت اہم لوگوں نے شرکت کی۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ خطاط تھے، اور انہوں نے باقاعدگی سے انور انصاری جو بین الاقوامی شہرت یافتہ خطاط ہیں، اور انہیں یہ سعادت اور اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حرمین شریفین کی دیواروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کو خطاطی کی صورت میں پیش کیا ہے۔ یہ ان کے باقاعدہ شاگرد تھے، اور خطاطی میں نفیس احمد خان کی سولو نمائش بھی ہو چکی۔ میں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف تنظیمیں اور سماجی سوسائٹیز اور بزموں میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن ان کی 2 بڑی خوبیاں تھیں جن سے میں ہمیشہ بڑا متاثر رہا۔ اول یہ کہ وہ گزشتہ 29 برس تک عید سے 6 روز تک عید پڑھ کر آئے، بچوں سے ملے، اور اس کے بعد وہ نکل گئے گھر سے، اور 6 روز تک وہ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں سے ان کی تیمارداری کرتے، ان کو تحفے تحائف دیتے، اور بچوں کے اسپتالوں میں جا کر بچوں کے لیے کھلونے، ٹوائز، ان کے لکھنے پڑھنے کی کاپیز یہ لے جا کر تقسیم کرتے تھے۔ اب سوچیے کہ ایک ایسا عام آدمی جو اس کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی جس کی سپورٹ نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی بہت بڑا صنعت کار نہیں ہے، وہ 29 برس تک اپنی عید کی خوشیوں کو قربان کر کے اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات سے گریز کرتے ہوئے عام نہ جاننے والے مریضوں کی تیمارداری کے لیے 6 روز تک ہسپتالوں میں جاتے تھے اور ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے جاتے تھے۔ دوسرے وہ میرے نزدیک اس لیے پسندیدہ ہیں کہ انہوں نے اس شہر میں ایک اور روایت ڈالی۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عموماً لوگ نماز جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، فیس بک پہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں لکھ دیتے ہیں، لیکن نفیس احمد خان اس سے پہلے جب کوئی اس شہر کا اہم آدمی، خواہ وہ ادیب ہو، شاعر ہو، فنکار ہو، مصور ہو، اس کی بیماری کی اطلاع سنتے تو یہ ان کے گھر جا کر ان کی عیادت کرتے، ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے جاتے، اور گاہے گاہے ان کے پاس جاتے رہتے اور اپنے دوستوں کو اکساتے کہ ہم کل چلیں گے وہاں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ جذبہ جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، جسے اب ہم نے فراموش کر دیا ہے، اب تو ہم شدید بیماری کی اطلاع سن کر بھی اپنے عزیز و اقارب اور قریبی دوستوں سے ملنے نہ ان کے گھر جاتے ہیں، نہ ان کے دفتر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ نہ کرے ان کے انتقال کی خبر فیس بک پہ آتی ہے تو ہم ان کی مغفرت کی دعا کے لیے چند کلمات لکھ دیتے ہیں۔ نفیس احمد خان کا یہی تعارف نہیں ہے، بلکہ وہ بہت دیندار آدمی تھے، باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے، نمازی تھے، اور گزشتہ 10-12 سال سے وہ نہایت باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بارش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مختلف چینل میں بطور مہمان ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ سماجی پروگراموں میں حصہ بھی لیا ہے۔ ریڈیو پاکستان میں کچھ عرصے وہ اناؤنسر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہیں، کچھ اخبارات میں انہوں نے کالم بھی لکھے ہیں۔ ابتدا میں وہ لانڈی میں رہتے تھے، شادی کے بعد وہ گلشن اقبال منتقل ہو گئے۔ وہ اس قدر ذمہ دار آدمی تھے کہ ان کی اتنی سماجی مصروفیات کے باوجود وہ گھر والوں کو، اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ تعلیم یافتہ، لائق اور بہت قابل ہیں۔ نفیس احمد خان جو تشہیر سے، شہرت سے، پیسے سے، دولت سے بے نیاز تھے، ساری زندگی وہ لوگوں کو اسٹیج پر بٹھاتے رہے، وہ لوگوں کی پذیرائی کرتے رہے، ان کے ساتھ شامیں مناتے رہے، ان کی کتابوں کی رونمائی کی تقریب میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے اس کا نہ کوئی صلہ مانگا، نہ کبھی کسی سے توقع وابستہ رکھی۔ تو میرے نزدیک ہمارے معاشرے میں نفیس احمد خان جیسے لوگ
ہی ہیں جو ان ادبی سرگرمیوں کو، مشاعروں کو، ثقافتی میلوں کو، تقریبات کو متحرک اور فعال رکھتے ہیں اور انہیں منعقد کرتے ہیں۔ نفیس احمد خان کے دوستوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا۔ اس کا سبب یہ کہ ان کے دوست ان جیسے ہی تھے، اور بڑے بڑے لوگ ان سے اس لیے تعلقات وابستہ رکھنے کے خواہش مند تھے کہ یہ ہمارے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نفیس احمد خان جیسے لوگ اس شہر میں بہت کم ہیں۔ بہت سارے لوگ، اگر میں 2-4 نام لوں گا تو وہ لوگ رہ جائیں گے جن کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں نام لینے سے گریز کرتا ہوں۔ لیکن نفیس احمد خان نے اس شہر کو سماجی، ادبی اور ثقافتی چہرے کو جتنا روشن رکھنے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگ ہمارے درمیان کم ہیں۔ میں نفیس احمد خان کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ اب ان کے جو ساتھی اور دوست تھے، جو کبھی کبھی ان کے ساتھ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے، یا عید کے موقع پر ان کو تحائف دینے چلے جاتے تھے، یا مرحومین کا جب یوم وفات آتا تھا تو ان قبرستان میں جا کر ان کے مزار پہ فاتح خوانی کرتے تھے، اس روایت کو اپنائیں۔ اپنے دوست کو خراج تحسین پیش کرنے کا، خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ